اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَرْسَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ الى آخر السورہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کی ابتدا سے ہی دنیا بھر کے مختلف مہدوی حضرات اور بعض مرشدین اکرام لاک ڈاؤن کے دوران دوگانے لیلۃ القدر کے مسائل بیان کرنے کی خواہش کیے ہیں۔ ان حضرات اکرام کی خواہش کے احترام میں یہ فقیر آج لاک ڈاؤن کے دوران دوگانے لیلۃ القدر کے اہم ترین مسائل پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اطمینان سے آخر تک سماعت فرمائیے۔ جس صورتحال سے ہم دو چار ہیں اس میں بہت ہی منظم اور پلاننگ کے ساتھ بڑی رات کی بڑی عبادت کے بڑے اجر و ثواب کو بہت ہی بہتر اور پرسکون انداز میں کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ پوری دنیا میں گلوبلی رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ بہت ہی اداس، بے رونق اور ایمان والوں کے لیے ظاہری طور پر یہ لاک ڈاؤن کے سنگین حالات انتہائی غمگین ہیں۔ لاک ڈاؤن میں ساری عبادتیں جیسے نماز تراویح، 5 وقت کی نمازیں اور افطار کا وہ پرنور منظر سبھی گھروں میں ادا کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں ایک جیسی صورتحال ہے، حتیٰ یہ کہ حرمین شریفین میں بھی سوشل ڈسٹینسنگ کو اس طرح سے ملحوظ رکھا جا رہا ہے کہ لوگ تقریباً 1 میٹر کے فاصلے پر ٹھہر کر نماز پڑھ رہے ہیں، ورنہ رمضان المبارک کے مقدس موقع پر حرمین شریفین کا منظر بہت ہی نورانی ہوتا، بہت ہی جداگانہ ہوتا ہے۔ سروں کا سمندر، دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، لیکن آج صحن حرم میں بہت ہی تھوڑی تعداد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی آزمائش کا وقت ہے۔ اب ہم مہدویوں کے لیے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن میں دوگانہ لیلۃ القدر جو خیر من الف شہر یعنی 1000 مہینوں سے افضل ہے، اسے کیسے ادا کریں، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ پوری دنیا میں ایک جیسی صورتحال ہے اور پوری دنیا کے مہدویوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن لاک ڈاؤن ہم سب کو صحیح معنوں میں مہدویت سکھا دیا۔ عزلت کیا ہے، صحبت کیا ہے، قناعت یعنی تھوڑے پر اکتفا کرنا کیا ہوتا ہے، توکل، بھروسہ، ٹرسٹ یہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں بتا دیا ہے۔ بے نیازی کیا ہوتی ہے سکھا دیا گیا۔ کسی سے بھی آس لگانا کتنی بری بات ہے، یہ لاک ڈاؤن کا سچویشن ہمیں اچھی طرح سکھا رہا ہے۔ اہم ترین سوال اب یہ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ایک ملک، کوئی ایک ریاست، کوئی ایک شہر اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ جہاں جہاں مہدوی رہتے ہیں دنیا بھر میں، وہاں لاک ڈاؤن کے سچویشن میں نماز دوگانہ لیلۃ القدر کیسے پڑھیں، طریقہ کیا ہو اور مسائل کیا ہیں۔
تو آج کے بیان میں صرف مسائل لاک ڈاؤن کے مد نظر ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اس بڑی رات کی بڑی عبادت کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، بہت ہی غور و تدبر کے ساتھ ہمیں اقدام کرنا ہے۔ جو بھی پلاننگ کرنی ہے، عبادت بھی بڑی، آزمائش بھی کڑی۔ ایسی صورت میں یہ نہ صرف مرشدین کے لیے کڑی آزمائش ہے بلکہ عام مومنین، عام مہدویوں کے لیے بھی بڑی آزمائش ہے۔ ہوش مندی کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے صحیح فیصلے لینے کا وقت ہے۔ دنیا بھر کی ساری حکومتیں لاک ڈاؤن کی جو ریسٹرکشنز لگائے ہیں ان کی پابندی لازم اور ضروری ہے۔ نئی نئی ترکیبیں نکال کر ترتیب کو نہیں بگاڑنا چاہیے، یعنی نئے نئے آئیڈیاز نکالیں گے کہ چلو اتنی بڑی رات ہے، کسی بھی حال میں اپنے مرشد کے پیچھے پڑیں گے، ایسی نادانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی یہ سوچ کر کہ ٹیرس پر سب جمع ہو جائیں، پڑھ لے نماز، خدا نخواستہ اگر حکومت کو اور پولیس کو معلوم ہو جائے اور وہ آ کر عین وقت پر روک دے تو سکون اجڑ جائے گا۔ یقیناً ہر مرید کی یہ عین خواہش ہوتی ہے کہ فرض دگانے لیلۃ القدر اپنے ہی مرشد کے پیچھے پڑھے اور کسی بھی حال اس بڑی نماز میں اور اس بڑی جماعت میں شریک ہو۔ لیکن ایک بات ذہن نشین رکھے کہ کوئی خاص نہیں ہوتا، سب خاص ہوتے ہیں۔ کسی کو خاص کرنا گویا دوسروں کو عام کر کے زیادتی کرنے کا ارتکاب قرار پاتا ہے، لہٰذا اس سے ہر دو کو بچنا پڑے گا، مرشدین بھی اور مریدین بھی۔ مریدین اس نازک وقت پر بیجا عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مرشد کو مشکل میں نہ ڈال دیں، ویسے ہی مرشد بھی بعض خاص لوگوں کو سلیکٹ کر کے آنے کی اجازت دے کر دوسرے عام مریدین کے دل کو توڑنے کا ذریعہ نہ بنے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ چند ایک کو اجازت دینا بجائے خود بہت ساروں کے ساتھ نا انصافی قرار پاتا ہے۔ تصدیق مہدی کے رشتے میں سب برابر، کوئی عام نہیں، کوئی خاص نہیں، سب خاص خاص۔ جیسے شاعر بھی کہتا ہے کہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاس، کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ لاک ڈاؤن کا سچویشن ایسے ہی ہے، یہاں پر ایک کے ساتھ بھی رعایت بہت سے دوسروں کی دل شکنی کا ذریعہ بنتا ہے۔ فقیر اس بات کا پوری شدت کے ساتھ قائل ہے کہ اجازت ہو تو سب کو ملنی چاہیے، جو لاک ڈاؤن میں قطعی طور پر ناممکن ہے، ورنہ کسی ایک کو اجازت دینا یہ بہت بڑی ناانصافی کی بات ہوگی۔ لہٰذا یہ فقیر نے بھی طے کیا ہے کہ جس طرح تراویح کی نماز صرف یہ فقیر اپنی فیملی کے ساتھ پڑھا ہے، ویسے ہی کسی ایک کو بھی لاک ڈاؤن کے سنگین صورتحال کے مد نظر اجازت نہیں رہے گی۔ خدارا آپ تمام پر ضروری ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ دگانہ لیلۃ القدر ہر ایک مہدوی پر فرض ہے، ہر ایک کی عین خواہش اور تمنا یہی ہوتی ہے کہ اس بڑی رات کی عبادت کو اپنے مرشد کے اقتداء میں ادا کرے، لیکن مرشد کا مقام اور رتبہ بھی کنبے کے سرپرست گھر کے بڑے کی طرح ہوتا ہے کہ گھر کا بڑا جیسے اپنی اولاد کو ایک نظر دیکھتا ہے، مرشد کو بھی ویسے ہی اپنے سارے مریدین کو ایک نظر سے دیکھنا انصاف کے عین مطابق ہوتا ہے۔ اس کے ثبوت کے لیے ایک بہت ہی پیاری مثال آقائے نامدار دو عالم کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بہترین مثال آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ الناس سواسیۃ کاسنان المشتی، یعنی لوگ کنگھی کے دانتوں جیسے برابر برابر ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس میں فرق کرنا، اس میں پارشلٹی اختیار کرنا یہ بڑی بری بات قرار پائے گی، اور ایسی اتنی بڑی عبادت کے موقع پر یعنی سب ایک جیسے ہیں، جہاں مرشدین
اسٹرانگ اسٹینڈ لے کر ناانصافی سے بچنے کے لیے سب کو ایک نظر دیکھ کر اپنی اپنی جگہ پڑھنے کا حکم دیں گے، وہیں مریدین بھی کلیجے پر پتھر رکھ کر مرشدین کے ساتھ بھرپور تعاون کرے، بھرپور کوآپریٹ کرے، تو یہی ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان پر ناانصافی کا بوجھ بھی نہ پڑے گا۔ پوری دنیا میں باضابطہ منصوبہ بند طریقے سے لاک ڈاؤن کے پیش نظر یہ اعلان ہو رہا ہے، بلکہ عید الفطر کے تعلق سے بھی فتاوے آ گئے اور حرمین شریفین میں بھی اعلان کر دیا گیا کہ بہت ہی محدود پیمانے پر ہوگا، اور مساجد میں حرمین کے علاوہ مساجد میں عید الفطر نہیں ہوگی، گھروں میں ہی اپنے چاشت کی نماز یا پھر شکرانہ پڑھنے کی بات مفتی صاحبان بیان کر رہے ہیں۔ ویسے ہی ہم مہدویوں کے لیے پوری دنیا میں دوگانہ لیلۃ القدر کی فرض نماز اپنے اپنے گھروں، اپنے اپنے فلیٹس، اپنے اپنے رومز، اپنی اپنی جگہ پر یہ عظیم عبادت کرنے کے لیے ابھی سے منصوبہ بندی کرنی چاہیے، پلاننگ کرنی چاہیے۔ ویسے دنیا بھر میں جہاں جہاں مہدوی کسب کے لیے گئے ہوئے ہیں یا آباد ہیں، جیسے کہ لندن، امریکہ کی مختلف ریاستوں، شکاگو وغیرہ وغیرہ، یا پھر کینیڈا، لندن، سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات، دبئی، شارجہ، ابو ظہبی وغیرہ، قطر، آسٹریلیا، سڈنی، ملبورن اور دیگر جتنی بھی ممالک میں مہدوی کسب کے لیے، جاب کے لیے یا کسی اور غرض سے گئے ہوئے ہیں، وہاں پر جو آرگنائز کیا جاتا تھا، دگانے کا اہتمام جو کیا جاتا تھا، ان ساری کمیٹیوں نے، ان سارے آرگنائزیشنز نے یہ باضابطہ اعلان کر دیا کہ لاک ڈاؤن کے پیش نظر مساجد، ہالز، کمیٹی اور دیگر جگہ پر جہاں جہاں یہ بندوبست ہونے والا تھا، سب انتظامات سے وڈرا ہو گئے، دستبردار ہو گئے، اور سبھوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اپنی جگہ پر جماعت بنا کر، اور اگر جماعت کی سہولت نہ ہو تو انفرادی طور پر نماز پڑھ لیں۔ انڈیا کے چپے چپے میں بسنے والے مہدوی دائرے اور دائروں سے ہٹ کر جو مہدویہ آبادی ہے، وہاں پر بھی یہی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر نماز دوگانہ لیلۃ القدر پڑھ لیا جائے۔ واقعی یہ لمحہ، یہ موقع بہت ہی غور و فکر کا ہے، اہم ترین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھروں تک محدود کرنے کے باوجود، اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود، واپس پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلا رہا ہے۔ یہ اس کی وسیع رحمت کبریٰ کا کھلا مظاہرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے دور نہیں کیا ہے۔ لہٰذا نہ صرف مرشدین کے لیے بلکہ مریدین کے لیے بھی یہ گھڑی کڑی آزمائش کا باعث ہے۔ اس وقت بہت دانش مندی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ذری سی نادانی یا تھوڑا سا اوور کانفیڈنس بڑی رات کی بڑی عبادت سے محرومی کا سبب نہ بنے، یہ بات ذہن میں رہے، اور اس کے لیے دونوں طبقے ذمہ دار ہو جائیں گے، دونوں پر بار ہے۔ اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی جگہ پر پرسکون طریقے سے دوگانے لیلۃ القدر کی عبادت کرنا عقل مندی ہے۔ اگر کوئی مرید اپنے مرشد سے اصرار کر کے صرف اپنے لیے اجازت لے لے تو گھر کی پوری عورتیں، زنانہ محروم رہ جائے گا۔ لہٰذا اپنی عورتوں کو بھی، اپنے گھر کے زنانے کو بھی بڑی عبادت کے بڑے اجر و ثواب سے محروم ہونے سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ گھروں میں ہی دوگانہ لیلۃ القدر ادا کریں، اور اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ اپنے گھر میں صرف خود آپ اپن پڑھیں، آزو بازو کے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو جمع نہ کریں۔ اگر پولیس انٹرفیئر ہو جائے اور اس رات میں عبادت کا لطف چلا جائے تو یہ کتنی بری بات ہوگی۔ بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ ہمیں سارے اینگل سے سوچتے ہوئے پرسکون طریقے سے جو نماز ادا کرنے کا طریقہ ہے اسے اختیار کرنا چاہیے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 27ویں شب جب لگ جاتی ہے مغرب کے بعد تو اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے۔ یہ لاک ڈاؤن کا سچویشن ہے، افطار کے بعد سے ہی عبادت میں مصروف ہو جا سکتے ہیں، کہیں جانا ہے نہ کہیں آنا ہے، ذکر و فکر کریں،
اللہ کے خوف اور خشیت سے آنسو بہائیں۔ اللہ اکبر ہے، اعلیٰ و برتر ہے، یعنی بہت بڑی ذات ہے اللہ کی، تو بڑی ذات سے بڑی بڑی مانگیں کریں، ڈیمانڈز بڑے رکھیں۔ اور اداسی میں جو دعا کی جاتی ہے، غمگینی میں جو دعا کی جاتی ہے، دل ٹوٹنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، تو یقیناً دل پیدا کرنے والے سے ایسے جڑ جاتی ہے، نہ صرف دل بھی جڑ جاتا ہے بلکہ دل سے نکلنے والی ہر دعا اللہ رب العالمین یقیناً قبول کرتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ذاتی طور پر لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی مقدس رات میں آسمان دنیا پر آ کر بندوں سے سوال کرتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، معاف کر دوں؟ ہے کوئی صحت اور ایمان مانگنے والا کہ میں اسے صحت اور ایمان کی دولت سے مالا مال کر دوں؟ اور اللہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی جو دنیا اور آخرت کی بھلائی کا طلبگار ہے کہ میں اس کی طلب کو پوری کر دوں؟ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی مانگیں بھر دوں، اس کی جھولیاں بھر دوں؟ یہ اعلانات ہیا حتی مطلع الفجر، طلوع فجر یعنی سورج نکلنے تک چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین خود آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، سبحان اللہ بحمدہ۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ پیش نظر رکھیے کہ جب 27ویں شب لگ جائے، یعنی انڈیا میں چہارشنبہ اور جمعرات کی درمیانی شب، وینسڈے اور تھرسڈے کے درمیانی رات، اور امریکہ، کینیڈا، لندن میں منگل اور چہارشنبے کی درمیانی شب، 19 میں ٹیوزڈے اور وینسڈے کی درمیانی شب، امریکہ، کینیڈا، لندن میں جب 27ویں شب لگے گی تو اس وقت ایک ایک لمحے کو محفوظ کیجئے، اس لیے کہ یہ رات خیر من الف شہر ہے، یعنی 1000 مہینوں سے افضل۔ اب یہاں جو خاص پوائنٹ آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من الف شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر، یعنی منیمم بتا رہے ہیں، میکزیمم کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، کم سے کم 1000 مہینے سے کہاں تک، کتنے ہزار، کتنے لاکھ، کتنے کروڑ مہینوں تک ثواب ملے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارا اس رات کا ہر کام 1000 مہینوں سے افضل شمار ہوگا، 1000 مہینوں سے افضل اجر و ثواب دلانے والا ہوگا۔ اس کے لیے بہت اطمینان کے ساتھ، بہت سکون کے ساتھ یہ کام کرنا ہے، دعا کرنا ہے، اللہ سے گڑ گڑانا ہے کہ اللہ امن و امان قائم کر دے، تصدیق مہدی پر زندہ رکھے، ایمان کی سلامتی ہو، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اس رات تلاوت قرآن معنی اور میننگ کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے تاکہ اللہ کیا فرما رہا ہے یہ سمجھ کر دل لرزے، جسم کانپے اور آنسو جاری ہو۔ تو یقین جانیے آنسو کا جاری ہونا لیلۃ القدر میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا مصافحہ، شیک ہینڈ کرنے کی نشانی ہے۔ وظائف سے، اوراد سے، گن گن کے پڑھنے سے، ان ساری چیزوں سے بچیے، یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ مہدی علیہ السلام ان ساری چیزوں سے سخت منع فرمائے ہیں۔ ذکر اللہ کیجئے جو فرض ہے، ہر سانس میں اللہ کو بسائیے۔ اور ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے فرض دگانے کی امامت جو بھی مہدوی کر رہا ہے، دنیا بھر میں بسنے والے، وہ سارے کے سارے اپنے اپنے مرشدین سے لازماً اجازت لے۔ یہ مرشدی کے افعال میں، مرشد کے پریکٹس اور مرشد کے ڈیوٹیز میں جو باتیں داخل ہیں ان میں سے ایک ہے دگانا لیلۃ القدر کی امامت کرنا۔ اب بغیر اجازت کے اگر کوئی کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک ہی مثال ہے کہ ہائر آفیسر کے اپروول کے بعد ہی کوئی ٹینڈر سینکشن ہوتا ہے، کوئی پروجیکٹ الاٹ کیا جاتا ہے۔ اگر ہائر آفیسر اپروو نہ کرے، اس کا اپروول نہ ملے تو پھر ٹینڈر ملے گا، کوئی پروجیکٹ ملے گا نہیں۔ ویسے ہی یہ اسپریچول لائف میں دگانے لیلۃ القدر کی امامت کے لیے لاک ڈاؤن کے ایسے سنگین سچویشن کی وجہ سے جب ہر شخص مرشدی کے اس فعل کو مجبوراً اختیار کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے اپنے مرشد سے مل کر اجازت طلب کر لے۔ آبادی میں ہے تو جا کر پرسنلی اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر آبادی سے دور ہیں
ادر سٹی میں ہے، ادر اسٹیٹ میں ہے، ادر کنٹری میں ہے، تو ایسی صورت میں یا پھر کال کے ذریعے یا میسج کے ذریعے لازماً اجازت لینا ضروری ہے، یہ بات ذہن نشین رہے۔ لہٰذا اس رات کے لمحے لمحے کی پوری حفاظت کرتے ہوئے، پورے احتیاط کے ساتھ، ادب کے ساتھ، خوف کے ساتھ، شوق کے ساتھ اپنے آپ کو بھی مصروف رکھے اور اپنے گھر کے ہر فرد کو عبادت میں مصروف رکھے۔ غسل کرے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اللہ نئے کپڑے دے تو نئے کپڑے پہنے، عطر لگائے اور جگہ بھی صاف ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خشوع و خضوع ہو، اور جس میں خدا بستا ہے یعنی دل، من پاک ہونا چاہیے، دل کو پاک رکھنا چاہیے۔ اب آپ کے سامنے اس رات کی جانے والی پوری عبادت کا طریقہ رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے نہا دھونے کے بعد تحیۃ الوضو کے 2 رکعتیں پڑھیں، سجدے میں جائیں، دعا کریں، اس کے بعد 4 رکعت سنت پڑھیں، پھر اس کے بعد 4 رکعت عشاء کی فرض پڑھیں۔ حتی المقدور کوشش کیجئے کہ جماعت ہو، اتنی بڑی رات کی عبادت ہے، جماعت کے ساتھ ادا ہو۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت عشاء کی سنت پڑھیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت دوگانہ لیلۃ القدر فرض پڑھیں، اور ان 2 رکعتوں میں فرض کے ہیں، اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ضحیٰ یعنی والضحیٰ واللیل اذا سجا آخر تک پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر آخر تک پڑھیں۔ یہ مہدی علیہ السلام کی سنت ہے اور مہدی علیہ السلام کے اصحاب کی سنت ہے، قدیم سے یہی سلسلہ چلتے آ رہا ہے۔ یہ بیان 6 دن پہلے آپ تمام کے سامنے کرنے کا یہی منشا ہے۔ اگر کسی کو سورہ ضحیٰ اور سورہ انا انزلنا یاد نہیں تو اسے یاد کر لے۔ یاد کرنا عالیت ہے، بحالت مجبوری دوسری اور صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن حتی المقدور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ یہ مہدی کی سنت ہے، پہلی رکعت میں سورہ ضحیٰ ضم سورہ کے طور پر اور دوسری رکعت میں سورہ قدر ضم سورہ کے طور پر پڑھنا بہترین اور عالیت والی بات ہے۔ اس کے بعد وہ دعائیں جو امامنا حضرت میران سید محمد جیون پوری مہدی موعود برحق علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کی تھی، اور وہ پوری قوم مہدویہ میں اجماعی طور پر کی جاتی ہے، آج بھی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ یہی دعائیں پڑھی جائیں گی۔ ان تمام دعاؤں کو یا تو یاد کر کے پڑھ لے یا پھر دیکھ کے پڑھ لے، اور جب جب نماز پڑھانے والے امام دعا کرے تو ہر دعا کے ختم پر مقتدی آہستگی کے ساتھ آمین کہے، اور معنی مطلب نہ معلوم ہوتے ہوئے بھی لجاجت کے ساتھ گڑ گڑا کے روتی صورت بنا کر رب کائنات کو منانے کی کوشش کرے۔ جو ہی یہ دعائیں ختم ہو جائیں تو اس کے بعد مناجات کے سجدے میں چلے جائیں، اور اس سجدے میں ایمان کی دعا، مغفرت کی دعا، بخشش کی دعا اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے عزیز اقارب کے لیے اور دنیا بھر میں بسنے والے مہدویوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان سے، صحت سے رکھے، مغفرت عطا فرمائے، آخرت میں رسوائی سے بچائے اور آخرت کی جواب دہی کو ہلکا اور آسان کر دے۔ اس طرح کی ساری دعائیں کرے۔ سجدے مناجات سے فارغ ہونے کے بعد 3 رکعت وتر واجب جماعت کے ساتھ پڑھیں، پھر اس کے بعد تسبیح دیں، لیکن سلام نہ پھیریں، کیونکہ سلام پھیرنا بھی مرشدی کے افعال میں ہے، لہٰذا اور خاص طور پر جو تارک الدنیا نہیں ہیں، اور اب لاک ڈاؤن کے سچویشن میں جہاں بھی نماز دوگانہ لیلۃ القدر گھروں میں پڑھا جا رہا ہے، میجورٹی کاسبین کی ہے، غیر تارک الدنیا کی ہے، لہٰذا سلام پھیرنے کی بڑی غلطی نہ کریں، کیونکہ یہ مرشدی کے افعال میں داخل ہے۔ صرف وہی لوگ جو تارک الدنیا ہو اور ان کا مرشد انہیں سلام پھیرنے کی اجازت بھی دیا ہو وہی سلام پھیرے، ورنہ پھر شیرنی کھائیں، سحری کھائیں، اور اس کے بعد نماز فجر کا اہتمام کرے، نماز فجر کے بعد ذکر کا اہتمام کرے، اور ذکر کے بعد حیا حتی مطلع الفجر، اللہ سردار ملائکہ اور سارے ملائکہ ہم پر جو سلامتی بھیج رہے ہیں
ان کی سلامتی کو بٹورتے ہوئے گزاریں، سورج اچھا نکلنے کے بعد تھک تھکا کر جب سونے کی کوشش کریں۔ حاضرین محترم، یقیناً امامت بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑا پوزیشن ہے۔ آج لاک ڈاؤن کی یہ سنگین صورتحال مجبور کر دی ہے کہ کاسبین بھی امامت کرے، تو جو بھی امامت کر رہا ہے، چاہے وہ کاسب ہو یا پھر مرشد ہو، سب کے لیے امامت بہت بھاری اور بڑا منصب ہوتا ہے، ذمہ داری کا منصب ہوتا ہے۔ اس لیے خجالت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ امامت کرنا کہ اس جماعت کی امامت کا اہل نہ ہوتے ہوئے اے رب العالمین تو نے مجھے امامت کا بڑا منصب دیا ہے، میری ٹوٹی پھوٹی، میری ناقص عبادت کو قبول فرما۔ جماعت میں وہی ترتیب رکھے، اگر گھر میں 2 مرد ہیں تو پھر جماعت بن سکتی ہے، یا پھر 1 مرد اور 10 11 12 سال کا بچہ ہے تو بھی جماعت بن سکتی ہے۔ اگر 1 سے زائد مرد ہیں تو امام کے پیچھے پہلے مرد ٹھہریں، اس کے بعد بچے ٹھہریں، پھر اس کے بعد عورتیں ٹھہریں، ورنہ اگر ایک ہی مرد ہے اور ایک ہی عورت ہے تو جماعت نہیں ہوگی، مرد علیحدہ پڑھے، عورت علیحدہ پڑھے، جیسا کہ نماز تراویح کے احکامات میں یہ فقیر آپ کے سامنے جماعت کے تفصیلی احکامات بیان کر چکا ہے۔ بہت سے حضرات کے ڈیمانڈ پر، خواہش پر اور بعض مرشدین کے اصرار پر یہ فقیر جس طرح نماز تراویح کی تسبیحات کی PDF فائل 3 زبانوں کے رومن میں، انگلش، ہندی اور تیلگو میں پیش کر کے قوم مہدویہ کی بڑی خدمت کر کے سب کی دعائیں لی ہیں، ویسے ہی اس موقع پر بھی فرض دگان لیلۃ القدر کے بعد کی جانے والی دعاؤں کی PDF عربی متن کے ساتھ رومن انگلش، رومن ہندی اور رومن تیلگو میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ آپ تمام سے درخواست یہی ہے کہ اپنی خاص دعاؤں میں ہماری یہ دینی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص خیال رکھیے۔ نماز تراویح کا معاملہ الگ تھا، اب دگانہ لیلۃ القدر کی فضیلت فرضیت کے اعتبار سے ہر کوئی بے چین، مضطرب ہے، پریشان ہے، کہیں یہ نادانی ریپیٹ نہ ہو کہ آن لائن نماز دگانہ لیلۃ القدر پڑھائی جائے۔ شریعت میں کسی قسم کی مداخلت بہت بڑا گناہ ہے، اور نماز با جماعت کی ایک اہم شرط ہے اتحاد مکانی و زمانی، یعنی زمان اور مکان ایک ہونا، ایک جگہ ہونا، گیپ فصل نہیں ہونا، ٹائمنگ الگ نہیں ہونا، اور فزیکلی جماعت میں اٹینڈ رہنا، شامل رہنا۔ آج کل زوم ایپ نکلا یا پھر کوئی اور ایپلیکیشن ہے جس کی وجہ سے وائس کے ذریعے جوائن ہونے کا جو طریقہ ہے یہ خلاف شریعت ہے، اس میں بڑا گیپ آ جاتا ہے۔ شریعت کی خلاف ورزی سے اتنی بڑی رات سب کو بچنا چاہیے۔ اگر یہ بات ذہن میں رہ جائے کہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے ثواب سے محروم وہی ہوتا ہے جو بدبخت ہوتا ہے، لہٰذا بہت ہی کیئرفلی، احتیاط کے ساتھ، امن سکون کے ساتھ نماز دگانہ لیلۃ القدر ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ چونکہ آج کے بیان میں صرف لاک ڈاؤن کے سچویشن کے مد نظر مسائل بیان کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے، اس فقیر کے کئی بیانات دگانہ لیلۃ القدر کی فضیلت اور فرضیت پر آن لائن موجود ہے، مہدویت عین الاسلام کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، دیکھ لے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ العزیز 25 رمضان المبارک 19 میں صبح آپ یوٹیوب وغیرہ پر دگانہ لیلۃ القدر کی فضیلت اور فرضیت پر اس فقیر کے تازہ بیان کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس اہم ترین اور متبرک و مقدس رات کی عبادتوں کے مسائل جاننے کے لیے ہر مہدوی کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے مرشد سے رجوع ہوں، جو بھی مسائل ہیں ان سے پوچھیں، اور ان کا جو انسٹرکشن ہوگا، ان کی جو ہدایت ہوگی، اس کے مطابق عمل کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ یقیناً عالیت کے مطابق ہی ان کی رہنمائی کی جائے گی۔ الغرض یہ فقیر پھر سے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ درد مندانہ اپیل کرے گا کہ کسی بھی بات کو نیگیٹو نہ لیں۔ قوم مہدویہ کے وسیع مفاد کے پیش نظر ساری باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ پوری قوم مہدویہ اور قوم مہدویہ کے ہر فرد کے تحفظ کی خاطر میں نے بہت ہی بے باکی کے ساتھ
اپنی بات رکھی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور پرسکون انداز میں عبادتیں بجا لانے کی سعادت حاصل کرنا ہی عقل مندی ہے۔ لہذا آج 19 رمضان المبارک کا مقدس دن بھی قریب الختم ہے۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب اقدس میں پوری قوم مہدویہ کی طرف سے یہ فقیر دعا کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، اور پوری قوم مہدویہ کے ہر مرد و زن، چھوٹے بڑے، مرشد مرید، کاسب فقیر، امیر غریب، اس بات کی دعا کیجئے، گڑ گڑائیے کہ اللہ تعالیٰ یہ 19 دن بھی جو امن سکون سے دیا، گھروں میں دیا، موسم کی شدتوں سے بھی بچایا اور ماحول کے پراگندگی اور گناہوں سے بھی بچایا، ساتھ ساتھ روزہ رکھنے اور دیگر نیک کام کرنے کی بھی توفیق دیا، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رسول مہدی کے صدقے سے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی بڑی رات کی بڑی عبادت کے بڑے اجر و ثواب کو بہت ہی پرسکون انداز میں، بہت ہی سمجھداری کے ساتھ، بہت ہی احتیاط کے ساتھ، خشیت، ڈر، خوف، شوق کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اس دن تک، اس رات تک ہمیں ہر بلا سے محفوظ رکھے، صحتوں کے ساتھ رکھے، تندرستی کے ساتھ رکھے، اور لاک ڈاؤن کے دوران کسی بھی طرح کی معمولی سی بھی بے وقوفی اور نادانی کرنے سے ہمیں بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی، دنیا بھر میں بسنے والے ہر دائرے سے منسلک ہر مہدوی مرد اور عورت کی اس بڑی رات کی عبادت کو قبول فرما، اور اتنی مہلت دے اس رات بھی ہم پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے وہ بڑی عبادت کے بڑے اجر و ثواب کو حاصل کر پائیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔